خلیفہ عمر بن خطاب کی حکومت ایک طاقتور حکومت جس میں ہوئی کافی فتوحات، بڑی بڑی فتوحات. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ خالد بن ولید ایک بہت گریٹ ان کا رول ہے اس میں جو انہوں نے پلے کیا ہے. اگر ایسا کہا جائے کہ وہ ایک اسلامک ہیرو ہے، گریٹ ہیرو، تو یہ غلط نہیں ہوگا. عمر بن خطاب کی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے ایجپٹ کو فتح کرنا، کیونکہ اسے فتح کرنا نیکسٹ ٹو امپاسبل تھا. بٹ اللہ نے یہاں بھی عمر بن خطاب کی مدد کی. مسلمان جب مصر کو فتح کرنے کا جشن منا رہے تھے، ایگزیکٹلی اسی وقت دا گریٹ ہیرو آف اسلام خالد بن ولید اپنے بستر مرگ پہ آخری سانسیں لے رہے تھے. اس سے 4 سال پہلے عمر بن خطاب خالد بن ولید کو فوج کے تمام عہدوں سے مسترد کر چکے تھے. جیسے کہ ہم نے سنا میرے لاسٹ ویڈیو میں ڈسمسل آف خالد بن ولید. ہم سبھی جانتے ہیں کہ عمر بن خطاب ایک اسٹرکٹ رولر تھے اور ان کی اسٹرکٹنیس ہی قانون کو، سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے بہت اہم تھی. مگر خالد بن ولید کا جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم سب کے دل ان کے فینز ہیں. جب خالد بن ولید کو فوج سے ڈسمس کیا گیا، وہ ایک عام صحابہ کی طرح زندگی گزارنے لگے اور واپس چلے گئے اپنے وطن، اپنی جگہ، اپنے گھر. اس دوران انہیں تلوار سے ہٹ کر قرآن پاک کو اسٹڈی کرنے کا بہت ٹائم ملا، مگر وہ سکون سے یہ بھی نہیں کر سکے. اللہ کی طرف سے ان پر آزمائش تھی. ان کے جوان بیٹے جو طاعون بیماری کی وجہ سے جان سے گئے. جوان اولادوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھنا کسی بھی ماں باپ کے لیے بہت مشکل ہے. خالد بن ولید کو اس رنج و غم نے گھیرے رکھا. ان کے 3 بیٹے باقی بچے، جس میں سے ایک جنگ میں شہید ہو گیا. خالد بن ولید کی ڈیتھ سے پہلے کافی لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے. ایک دوست، ایک بیسٹ فرینڈ جو خالد بن ولید سے ملنے آئے، تو خالد بن ولید نے ان سے کہا کہ دیکھو میرے جسم پر نیزوں اور تلواروں کے نشان ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کسی نیزے یا تلوار کا نشان نہ ہو. ان کے دوست نے کہا جی بالکل، ایسا کیسے ہے؟ یا آپ تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پورے جسم پر تلوار اور نیزوں کے نشان ہیں. خالد بن ولید نے کہا میں اکیلا اپنے گھوڑے پر سوار ہزاروں کی فوج میں گھس جاتا تھا تاکہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن آج میں اس بستر پر کسی بیمار اونٹ کی طرح لیٹا ہوا شرمندگی کی موت مر رہا ہوں. ان کے دوست نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں، بلکہ ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ٹائٹل دیا سورڈ آف اللہ، اللہ کی تلوار، سیف اللہ کا، تو آپ ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ کوئی بھی اللہ کی تلوار کو میدان جنگ میں کیسے توڑ سکتا ہے؟ یعنی خالد بن ولید کو پھر کیسے شہید کر دیا جاتا جبکہ انہیں سیف اللہ کہا گیا. یہ سن کر خالد بن ولید کو کچھ سکون ملا اور وہ لیٹ گئے. یہ سن کر خالد بن ولید اپنے بستر پر سکون سے لیٹ گئے. اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد رومن امپائر اور پرشین امپائر کے دل میں خوف بٹھانے والے اسلامی فوج کے سب سے بڑے جنرل خالد بن ولید، یرموک اور یمامہ جیسی جنگ کے فاتح، جیروسلم کو فتح کرنے والے، دمشق کو فتح کرنے والے، اللہ کی تلوار، انتقال فرما گئے اپنے چھوٹے سے گھر میں ایک گھوڑا، کچھ نیزے اور تلواروں کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. خالد بن ولید شام کے ایک شہر ہومس میں فوت ہوئے. ان کی موت کی خبر پورے خلافت راشدہ میں پھیل گئی بری طرح. خالد بن ولید کی قبر وہیں موجود ہے جہاں ان کا انتقال ہوا آج بھی. جیسے ہی یہ خبر مدینہ پہنچی، وہاں چیخنے اور رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں. تمام لوگ اس عظیم جنرل کی ڈیتھ کا سوگ منانے لگے، یہاں تک کہ عورتیں بھی اس عظیم جنرل کی موت پر رونے لگیں. کچھ ٹائم پہلے ہی حضرت عمر نے لوگوں پر ایک پابندی لگائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ چاہے کسی کا بھی انتقال ہو جائے، کوئی بھی زور زور سے نہیں روئے گا، پین نہیں کرے گا. اور خالد بن ولید کی وفات کی خبر ایسی تھی کہ لوگ اس رول کو، اس لا کو بھول گئے، کیونکہ وہ رنج و غم میں کچھ یاد نہیں رکھ پائے. ان کے دل اتنے شدید غم کا شکار ہو گئے کہ وہ زور زور سے بین کرنے لگے.
رونے لگے۔ اور خالد بن ولید کا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے تو ہمارا دل بھی بہت رنجیدہ ہے۔ حضرت عمر نے جب عورتوں کے چیخ چیخ کے رونے کی آوازیں سنی تو وہ ظاہر ہے کہ لا بنا چکے تھے کہ کوئی بھی مر جائے اس طرح سے نہیں رویا جائے گا۔ تو وہ غصے میں باہر نکلے اور جا کے پوچھا، کون ہے آخر جس کا انتقال ہو گیا ہے؟ کس کے لیے اس طرح سے رویا جا رہا ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ اللہ کی تلوار آپ کے سب سے بڑے جنرل خالد بن ولید وفات پا گئے ہیں۔ جب عمر بن خطاب نے یہ سنا کہ خالد بن ولید انتقال کر گئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ کھڑے رہے اور بالکل چپ چاپ کافی دیر تک سکتے جیسی حالت میں کھڑے رہے، اور اب کسی پر کوئی پابندی نہیں تھی کہ وہ اس لا کو فالو کرے گا، اس رول کو فالو کرے گا کہ چیخ چیخ کے رونا نہیں ہے، بلکہ سب کو اجازت تھی کہ خالد بن ولید کے لیے جو رونا چاہتا ہے رو سکتا ہے۔ ایون حضرت عمر خود بھی بہت روئے۔ حضرت عمر یہ نہیں جانتے تھے کہ خالد بن ولید نے انتقال سے پہلے اپنی تمام چیزوں کو حضرت عمر کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، یا ایسا کہیے کہ وصیت کیا تھا کہ ان کی جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی جائیں اور وہی اسے ایکولی ڈیوائڈ کر دیں۔ لوگ یہ جان کر بہت حیران ہو گئے تھے کہ خالد بن ولید کے جو وراثت ہے اس میں صرف گھوڑا، کچھ اوزار جیسے کہ تلوار، نیزے اور تھوڑا ہی سامان تھا۔ اتنے بڑے جنرل کے پاس جو کل جمع پونجی تھی وہ یہ تھی۔ خالد بن ولید کے انتقال کے بعد عمر بن خطاب صرف 2 ہی سال زندہ رہے، لیکن ان 2 سالوں میں وہ خالد بن ولید کو نہیں بھول سکے۔ ہر محفل میں اٹھتے بیٹھتے خالد بن ولید کا ذکر کرتے۔ ایک بار بہت بڑا شاعر عمر بن خطاب کے پاس آیا تو عمر بن خطاب نے کہا کہ تمام شاعری چھوڑ دو اور مجھے میرے شعر خالد بن ولید پر کوئی شعر سناؤ۔ یہ سن کر شاعر نے اپنے پورے جوش کے ساتھ، پورے پیشن کے ساتھ خالد بن ولید کی بہادری پر، ان کی شجاعت پر شعر پڑھ کے سنایا۔ شاعر نے بہترین طرح سے خالد بن ولید کی بریوری کو پریزنٹ کیا، لیکن عمر بن خطاب نے شاعر کے خاموش ہونے کے بعد کہا کہ تمہارے ان بہترین اشعار نے بھی خالد بن ولید کی بہادری کو ٹھیک سے ریپرزینٹ نہیں کیا، تم نے اس کی بہادری کے ساتھ انصاف نہیں کیا، یعنی وہ سیٹسفائی نہیں ہوئے جو بھی شاعر نے الفاظ کہے، کیونکہ وہ اس سے کئی زیادہ اعلیٰ درجے کا سمجھتے تھے خالد بن ولید کو، ان کا مرتبہ بہت اونچا تھا، اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ جو تعریف شاعر نے بیان کی ہے وہ بھی ان کے شایان شان نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ کچھ ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا وجہ ہے جو آج بھی دنیا خالد بن ولید کو یاد کرتی ہے؟ خالد بن ولید کا تعلق کسی نچلے طبقے سے نہیں، بلکہ مکہ کی ایک ہائی سٹیٹس فیملی اور ٹرائب بنو مخدوم سے تھا، اور ان کے والد عرب کے سب سے امیر ترین آدمی تھے، ولید بن ویرا۔ خالد بن ولید کے والد کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے۔ حیرت کی بات ہے، کعبہ کو مینٹین کرنے کے لیے جتنا کنٹریبیوٹ پورا مکہ مل کے کرتا تھا، اتنا پیسہ صرف اکیلے خالد بن ولید کے والد دے دیا کرتے تھے۔ خالد بن ولید مکہ میں ایک شہزادے کی طرح بڑے ہوئے تھے۔ اتنا پیسہ اور اتنی جائیداد تھی ان کے والد کے پاس کہ انہیں پوری زندگی کوئی کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی کیا، اور اسی کام نے ان کی اتنی بڑی جگہ بنائی، اتنا ان کا سٹینڈرڈ ہائی کیا۔ مکہ کے 3 بڑے قبیلے تھے۔ نمبر 1 بنو ہاشم، جو مکہ کے ریلیجن کو کنٹرول کرتے تھے۔ 2 بنو امیہ، جو مکہ میں صرف اپنے پیسوں کی وجہ سے مشہور تھے، یعنی کہ اکانومی کو دیکھنا تھا ان کو۔ اور وہ قبیلہ یعنی 3rd قبیلہ بنو مخدوم، جس سے بلانگ کرتے ہیں خالد بن ولید، وہ واریر قبیلہ جس کے پاس مکہ کو پروٹیکٹ کرنے کی پوری ذمہ داری تھی۔ اس قبیلے کا ہر شخص ایک قابل اور طاقتور جنگجو تھا، اور یہ جنگ کے لیے گھوڑوں کو بھی تیار کیا کرتے تھے۔ اسی لیے خالد بن ولید سے زیادہ گھوڑوں کی طاقت کو اور کوئی نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ آگے جا کر خالد بن ولید نے اپنے فوج کے گھوڑوں کو استعمال کر کے اپنی جنگ میں فتوحات حاصل کی۔ اپنی زندگی میں خالد بن ولید بار بار رومن امپائرز کے بڑے بڑے سٹیز میں جاتے اور وہاں کے بڑے بڑے بلڈنگز کو دیکھ کر وہ حیرت انگیز رہ جاتے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ انہیں کس طرح نوازے گا کہ ایک دن پوری رومن امپائر
خالد بن ولید کا نام سن کر ڈر سے کانپنے لگے گی۔ اب جب خالد بن ولید ایک پیمپر لائف گزار رہے تھے اپنے رچ فادر کے ساتھ، تو یہ وہی وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کا انتخاب کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مکہ میں اسلام کی دعوت دینے لگے۔ شروع میں اسلام میں صرف غریب لوگ ایمان لائے، لیکن صرف ایک آدمی تھا جو شدید مالدار تھا، رچ تھا، اور وہ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو گیا تھا، اور وہ تھے خالد بن ولید کے فادر ولید بن مغیرہ۔ تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے، قرآن پاک سنتے، اور ایسا پاسبل تھا کہ جلد وہ اسلام لے آتے، لیکن جب مکہ میں یہ خبر پھیلی کہ ولید جو ہیں سب سے امیر ترین آدمی، وہ اس طرح سے اسلام میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، مسلمان ہونے والے ہیں، تو انہوں نے لوگوں کے ڈر سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ پھیلا دیا کہ وہ ایک جادوگر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو اس چیز کا جواب بھی دیا ہے۔ بہرحال کچھ عرصے بعد خالد بن ولید کے فادر ولید ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ مکہ میں جو ہے وہ مظالم بہت زیادہ بڑھ گئے۔ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور وہاں ریاست بنانے لگے، ریاست مدینہ نہیں، ریاست۔ خالد بن ولید کسی اپنے کام سے مکہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ منظر ہی بدلا ہوا ہے، ہر گھر سے رونے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ خالد بن ولید نے پتہ کیا کہ آخر ماجرا کیا ہے، کیوں اس طرح سے رونے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو انہیں بتایا گیا کہ ان کی غیر موجودگی میں جنگ بدر ہوئی، ایک بہت بڑا بیٹل ہوا مسلمانوں اور مکہ والوں کے بیچ میں، جو کہ تھا بیٹل آف بدر، غزوہ بدر۔ اور اس میں مکہ کے بہت بڑے سردار ابو جہل، خالد بن ولید کے 25 کزنز اور بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اور خالد بن ولید کے بڑے بھائی ولید بن ولید بھی ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سن کے خالد بن ولید کو اتنا غصہ آیا کہ وہ سیدھے ابو سفیان کے پاس پہنچے۔ وہاں میٹنگ ہوئے، تمام لوگوں نے قسم کھائی کہ وہ مسلمانوں سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ اور جب خالد بن ولید مکہ سے مدینہ گئے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے جو پرزنرز ہیں، جو قیدی ہیں، ان کے رہا کے لیے ایک عجیب سسٹم چلایا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو قیدی جتنا امیر ہے اس حساب سے پیسے لیے جائیں اور اس کو آزاد کر دیا جائے، اور جس کے پاس بالکل کچھ نہیں ہے آزاد ہونے کے لیے، تو وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھائے، علم دے، اور اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ تو جو خالد بن ولید کے بھائی تھے ولید بن ولید، وہ تو ظاہر ہے ریچس فیملی سے بلانگ کرتے تھے، تو ان کو چھڑانے کے لیے جو پیسے مقرر کیے گئے تھے وہ تھے 4000 کوئنس، گولڈ کوئنس۔ اور خالد بن ولید کے لیے تو یہ رقم کچھ بھی نہیں تھی، ایک امیر ترین خاندان سے بلانگ کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے بھائی کو یہ پیسے دے کر چھڑوا لیا اور مدینہ سے مکہ کی طرف نکل گئے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس پہ مکہ والوں نے اپریشیٹ کریں گے کہ وہ اپنے بھائی کو چھڑا کے لے آئے ہیں مسلمانوں سے۔ بہرحال خالد بن ولید راستے میں تھے اپنے بھائی کے ساتھ، تو انہوں نے کئی جگہ پر رات میں قیام کیا۔ جب آرام کے لیے وہ لیٹے سو گئے، تو صبح جب وہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بھائی کا بستر خالی ہے، ان کا بھائی موجود نہیں ہے، اور وہاں ایک خط رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس لیٹر کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ خالد، تم نے مجھے آزاد کروایا اور میں اب مدینہ واپس جا کے اپنی خوشی سے اسلام قبول کر رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت اچھے انسان ہیں، اور اگر میں پہلے اسلام قبول کرتا تو لوگ سمجھتے کہ قید کے ڈر سے اس نے اسلام قبول کیا، لیکن اب جب کہ میں آزاد ہوں تو میں وہاں جا کر اپنی آپ کو اسلام کے حوالے کر رہا ہوں اور میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ لیکن خالد بن ولید کے دل میں ابھی بھی اپنے خاندان کے خون کا بدلہ تھا کہ وہ جو قتل کیے گئے تھے ان کا بدلہ انہوں نے مسلمانوں سے لینا تھا، تو وہ اس آگ میں جل رہے تھے۔ تو مکہ والوں نے اگلے سال جب اپنی ایک فوج تیار کر لی تو 3000 کا لشکر تیار کر لیا انہوں نے، اور مسلمانوں کے مقابلے میں ان کو کھڑا کیا، اور خالد بن ولید کو اس فوج کا جنرل بنایا ابو سفیان نے۔ اب مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی اور مکہ والوں کی تعداد 3000 تھی، تو 1000 ورسز 3000 کا ایک بیٹل ہونے والا تھا، جو کہ تھا غزوہ احد۔
بہرحال نیکسٹ ٹو امپاسبل تھا کہ 1000 لوگ 3000 لوگوں کو بیٹ کر پائیں، اور اس دوران کچھ لوگوں نے جو ہے وہ دھوکہ بھی دیا۔ وہ یہ ہوا کہ 300 جو بغاوت کرنے والے لوگ تھے وہ جنگ کے میدان سے ڈر کے بھاگ گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 700 لوگ تھے، 700 فوج تھی، 700 لوگوں کی فوج تھی مسلمانوں کی، اور سامنے تھے مکہ والے 3000۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 50 لوگوں کو نکال کے پہاڑ پہ بھیجا تاکہ کوئی پہاڑ سے مسلمانوں پہ حملہ نہ کر سکے، اور سامنے یہ کھڑے ہوئے خالد بن ولید ان 50 لوگوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ اب رسول اللہ نے ان لوگوں کو ایک بہت اسٹرکٹ انسٹرکشنز دیے تھے۔ وہ یہ تھے کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ مسلمان جیت رہے ہیں تو تم نے پہاڑ سے نہیں اترنا، اور اگر تم یہ دیکھ لو کہ ہار گئے ہیں اور چیل کوے ان کا گوشت کھا رہے ہیں تب بھی نہیں اترنا تم نے پہاڑ سے، پہاڑ پر ہی رہو گے۔ اور پھر آغاز ہوا جنگ کا۔ اب جنگ جب شروع ہوئی تو مسلمان اتنے پیشنیٹ ہوئے تھے کہ وہ مکہ والوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ مکہ والے جو ہے وہ خوف سے ادھر ادھر ہونے لگے اور بھاگنے لگے، کیونکہ آلموسٹ ایسا لگنے لگا تھا کہ مسلمان ہی جیت جائیں گے، غالب آ گئے ہیں۔ تو ابو سفیان بھی جنگ چھوڑ کے بھاگنے لگا، اور اس نے خالد بن ولید سے کہا کہ تم کیوں حملہ نہیں کر رہے ہو اور کیوں ایک جگہ کھڑے ہو، جاؤ، کیوں نہیں تم لڑ رہے؟ تو خالد بن ولید جو ہے وہ ایک ہی جگہ کھڑے رہے، کیونکہ ان کی نظر میں وہ 50 لوگ تھے جو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر جن کو بھیج دیا تھا۔ تو اب جب ان لوگوں کو ایسا لگا کہ بھئی مسلمان جیت رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، ان میں سے کچھ لوگوں نے، رسول اللہ نے تو ان کو یہ کہا تھا نا، یہ انسٹرکشنز دیے تھے کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے آپ نے پہاڑ سے نہیں ہٹنا ہے، تو وہ جو ہے وہ پہاڑ سے اتر کے وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے آ گئے کچھ لوگ۔ اب خالد بن ولید کو یہ پتہ تھا کہ جب تک یہ جو آرچرز ہیں یہ پہاڑ کے اوپر چڑھے رہیں گے تو جیتنا اتنا آسان نہیں ہے، اور اب ان میں سے کچھ لوگ پوزیشن کو لوز کر چکے تھے، نیچے آ گئے تھے وہ مال غنیمت لوٹنے۔ اب مسلمان جب مال غنیمت جمع کر رہے تھے تو اسی وقت خالد بن ولید نے کہا کہ اب نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ خالد بن ولید نے پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کیا اور ایک زبردست جنگ ہوئی۔ مکہ کا بھی بہت نقصان ہوا اور مدینے والوں کا بھی بہت نقصان ہوا، بڑے بڑے صحابی مارے گئے جن میں حضرت حمزہ بھی شامل ہیں۔ تو خالد بن ولید کو مکہ والوں نے بہت پروٹوکول دیا، ان کو ہیرو سمجھ رہے تھے اپنا، اور ان کو بہت اچھے سے انہوں نے ویلکم کیا، ان کو اپریشیٹ کیا۔ اب خالد بن ولید اپنے خاندان کا بدلہ لے چکے تھے اور ان کے پاس کوئی موٹو نہیں تھا مسلمانوں سے دشمنی کرنے کا، کیونکہ ان کا جو موٹو تھا وہ تو وہ اس کے اوپر وہ بدلہ تو لے چکے تھے۔ تو جنگ خندق جب ہوئی ہے تب بھی خالد بن ولید موجود تھے جنگ میں، لیکن پھر مسلمان جنگ جیت گئے تھے۔ اب ظاہری بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا تو پورا مان رکھنا ہی تھا، تو سب اللہ کی شان ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں پورے عمر بن خطاب کے قصے میں تو خالد بن ولید نے ہی مسلمانوں کی جنگوں کو جیتا ہے، اور کیسے جیتا ہے آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیسے ہیرو تھے، لیکن اللہ سب کچھ ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور جب خالد بن ولید مسلمانوں کے اگینسٹ تھے تو بھی مسلمان جیت گئے جنگ کو، تو اللہ کی شان دیکھیے۔ اب اس کے بعد خالد بن ولید کو ایک بات سمجھ آئی کہ دنیا کے سب سے بڑے اسٹریٹجسٹ وہ خود نہیں بلکہ ان کے دشمن، ان کے جو اپوزٹ پارٹی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہیں۔ اب ایک دن مکہ میں خبر پھیلی کہ ہزاروں مسلمان مدینہ سے آ رہے ہیں اور وہ عمرہ پرفارم کریں گے۔ اب مکہ والوں نے خالد بن ولید کو مسلمانوں کو روکنے کے لیے بھیجا۔ وہ اپنے گھوڑ سواروں کو لے کے فل سپیڈ سے پہنچے کہ مسلمانوں کو تو ہم انٹر نہیں ہونے دیں گے، اور جیسے ہی وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی وہاں تو چند مسلمانوں کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اب وہ حیران پریشان، تو مسلمانوں نے ان کو بتایا کہ بھئی آپ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریپ میں پھنس چکے ہیں، کیونکہ وہ پہاڑوں کے راستے سے تمام مسلمانوں کو لے کے وہاں مکہ پہنچ چکے ہیں، مکہ کے دروازے پہ موجود ہیں۔ تو خالد بن ولید ان کی اسٹریٹجی سے، ان کی پلاٹنگ سے، ان کی پلاننگ سے بہت متاثر ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی سے۔ یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ کسی نے خالد بن ولید جیسے بڑے جنرل کو ٹریپ کر لیا تھا۔ اب خالد بن ولید محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انسپائرڈ ہو چکے تھے، اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دشمنی کو بھی ختم کر دیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد خالد بن ولید کی سوچ بہت زیادہ بدل چکی تھی۔ ایک بار مکہ کی ایک میٹنگ میں خالد بن ولید نے کہا کہ تم لوگوں کو جو کہنا ہے کہو، لیکن محمد جیسا آدمی نہ ہی جادوگر ہے اور نہ ہی جھوٹا،
محمد جیسا ذہین آدمی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب وہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ تھے وہ سب چٹپٹا گئے، یہ بات سن کے گھبرا گئے وہ، کیونکہ خالد بن ولید کے والد نے ہی خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر مشہور کیا تھا، اور آج ان کا بیٹا ہی ان کے کہے ہوئے بات سے، ان کے اسٹیٹمنٹ سے ڈینائی کر رہا تھا کہ نہیں، محمد جیسا ذہین شخص ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب خالد بن ولید پوری طرح سے اسلام سے اٹریکٹ ہونے لگے تھے، اور ایک جگہ ان کے بھائی ولید بن ولید بھی ان کو مدینہ سے لیٹرز بھیجتے رہتے تھے اور ریاست مدینہ کے بارے میں بتاتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ مدینہ میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن ولید سے پوچھا کہ جو خالد بن ولید کے بھائی ہیں کہ خالد کہاں ہے، اب تک تو اسے اسلام کی طرف آ جانا چاہیے تھا۔ یہ سن کر ولید بن ولید نے خالد بن ولید کو دوبارہ سے لیٹر لکھا۔ لیٹر میں لکھا کہ خالد اب اپنی آنکھیں کھول لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تعریف سنو، اسلام قبول کر لو۔ یہ لیٹر پڑھ کے خالد بن ولید سوچنے لگے کہ میں نے احد کی جنگ میں مسلمانوں پر کتنا ظلم کیا، اور پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ معاف کر کے مجھے اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ جب خالد بن ولید مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف جانے لگے تو ابو سفیان پیچھے سے آیا اور کہنے لگا کہ کیا یہ سچ ہے کہ تم ہمیں چھوڑ کے محمد کے پاس مدینہ جا رہے ہو؟ خالد بن ولید کسی سے نہیں ڈرتے تھے، انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، میں جا رہا ہوں۔ ابو سفیان نے اپنی تلوار نکالی اور خالد بن ولید کے طاقتور واریر قبیلے کے لوگوں نے انہیں بچا لیا، اور اس طرح خالد بن ولید مکہ میں تمام لوگوں کو آگاہ کر کے مدینہ کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ ہو گئے۔ راستے میں ان کی ملاقات عمرو بن عاص سے ہوئی، جو کہ فیوچر کے آرمی چیف ہونے والے تھے، اور وہ بھی مکہ کے لوگوں سے تنگ آ کر اسلام قبول کرنے جا رہے تھے، اور اس طرح ان دونوں نے مکہ پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ لیکن خالد بن ولید کے لیے ایک بات کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل تھا، جو کہ وہ قرآنی آیات تھیں جن میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ ان کے باپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ خالد بن ولید ایک بار ایک صحابی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ مجھے قرآن کی وہ آیات پڑھ کے سناؤ۔ وہ آیات سے مراد وہی آیات ہیں جن میں ان کے باپ کو جہنم میں ڈالنے کی بات کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا پھر پڑھ کے سناؤ، پھر پڑھ کے سناؤ۔ کافی بار وہ سنتے ہی رہے، اتنا سنا کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور خود کو خالد بن ولید کہلانے کے بجائے وہ خود کو ابو سلیمان کہلوانے لگے۔ اب آتی ہے جنگ مؤتہ کی باری، جب 3000 مسلمانوں کو جمع کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رومن امپائر سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ اب یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج کا لیڈر کسے بنایا؟ 3 جنرلز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز کیے کہ یہ شہید ہو جائیں تو دوسرے کھڑے ہو جائیں، دوسرے شہید ہو جائیں تو تیسرے آگے آ کے کھڑے ہو جائیں، اور اگر تیسرے بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمانوں کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنا لیڈر اس لڑائی کے لیے، اپنے فوجی لشکر کے لیے بنا لیں۔ تو خالد بن ولید جو ہیں وہ ایک عام سپاہی کی طرح انہوں نے شرکت کی تھی، نئے نئے مسلمان تھے وہ۔ تو جب یہ بات ہوئی کہ بھائی تینوں جنرل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز کیے ہیں، اگر وہ شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنی مرضی کا جنرل چوز کر کے اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دے دیں اور وہ فوج کو لیڈ کرے۔ بہرحال جب مسلمان اور رومن فوج ایک دوسرے کے سامنے آئے تو رومن فوج جو ہے وہ 2 لاکھ کی تعداد اور مسلمان 3000 کی تعداد، اور بہت مشکل تھا جنگ جیتنا، نیکسٹ ٹو امپاسبل تھا۔ تو بہت سے مسلمانوں نے کہا کہ بھائی نہیں، یہ جنگ جیتنا تو بہت مشکل ہے، ہمیں نہیں جنگ کرنی چاہیے۔ تو جو عبداللہ بن رواحہ تھے انہوں نے کہا کہ یا تو ہم جیتیں گے یا شہید ہو جائیں گے، لیکن جنگ سے واپس نہیں بھاگیں گے۔ آخر مسلمانوں نے جنگ کا فیصلہ کیا اور جنگ کے لیے ایک ایسی جگہ چوز کی جو 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ تھی، تاکہ رومن فوج لمبی لمبی لائنیں نہ بنا سکے بلکہ ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہوں۔ دوسری بات یہ کہ جو ابھی سب سے پہلے فوج کے لشکر کو لیڈ کرنے والے تھے وہ زید بن حارث تھے، جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے پالا تھا، اور وہ ان کے منہ بولے بیٹے اور غلام بھی تھے۔ اب جیسے ہی جنگ مؤتہ شروع ہوتی ہے، تھوڑے ہی دیر بعد زید بن حارث شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو شدید، کیونکہ ان کو بیٹے کی طرح پالا تھا، اور انہوں نے بتایا کہ زید بن حارث شہید ہو گئے۔ اب جو فوج ہے اس کے جنرل کون بنائے گئے، کون تھا جو فوج کو لیڈ کرتا؟ تو وہ تھے جعفر بن ابی طالب۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کازن تھے اور حضرت علی کے بھائی تھے۔ اب اسلام کا جھنڈا جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں آیا اور انہوں نے جنگ لڑنا شروع کی۔ جس ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا ان کا وہ بازو کاٹ دیا گیا، انہوں نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا گرنے سے پہلے ہی پکڑ لیا، دوسرا بازو بھی کاٹ دیا گیا، اور جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو گئے۔
پھر مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جعفر ابی طالب کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور پھر تیسرے جنرل عبداللہ بن رواحہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا آیا اور پھر ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب سارے مسلمان بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح تتر بتر ہونے لگے اور ادھر بھاگنے لگے، تو ایک صحابی نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا اور کہا کہ مسلمانوں جلدی اپنا ایک نیا لیڈر چوز کرو جو اس فوج کو لیڈ کر سکے، ہمیں جنگ سے بھاگنا نہیں ہے۔ اب مسلمانوں میں ہمت آئی اور وہ سوچنے لگے کہ اب وہ نیا لیڈر کس کو بنائے، کون اس فوجی دستے کو لیڈ کرے گا۔ اب مسلمانوں کی نظر جنگجو بہادر خالد بن ولید پر پڑی، جنہیں عربوں نے اپنا ہیرو بنایا تھا اور گریٹسٹ جنرل بھی، اور جنگ احد میں انہوں نے کتنی بہادری سے لڑا تھا یہ تو مسلمان جانتے ہی تھے۔ جوش و ولولے میں آئے اور جھنڈا اٹھا کے خالد بن ولید کو دینے لگے، کوشش کی کہ خالد بن ولید کو ہی اب نیا جنرل بنایا جائے، لیکن خالد بن ولید نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مسلمانوں کی فوج کو لیڈ کر پاؤں، لیکن مسلمانوں نے زبردستی ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور کہا کہ اب آپ ہی ہمارے لیڈر اور جنرل ہیں، سو مسلمان کی فوج کو لیڈ کریں۔ مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تینوں جنرل جو میں نے چوز کیے تھے وہ شہید ہو گئے ہیں، اور اب مسلمانوں نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو فوج کا جنرل بنا دیا ہے، اور یہاں خالد بن ولید کو اللہ کی تلوار سیف اللہ کا لقب بھی ملا۔ خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں مسلمانوں نے رومن فوج کو پیچھے دھکیل دیا اور بہت بہادری سے لڑے اور صحیح سلامت مدینہ واپس آئے۔ اب مسلمان پرانی دشمنیاں بھلا چکے تھے اور انہوں نے خالد بن ولید کو اپنا جنرل مانا، سب سے بڑا جنرل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خالد بن ولید کو بڑے بڑے ٹاسک پر بھیجنا شروع کر دیا۔ ایون مکہ جب فتح کیا اور ایک مسلمانوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو خالد بن ولید ایک بڑی لشکر کو لیڈ کر رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ایک ٹاسک دیا جو کہ شاید ان کی زندگی کی ایک بہت مشکل سی چیز تھی، وہ یہ تھی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ کا کہا کہ اسے اسلام کے کنٹرول میں لاؤ اور خالد بن ولید وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگ خالد بن ولید اور ان کی فوج کو دیکھ کر چیخ چیخ کے کہنے لگے کہ ہم نے دین چھوڑ دیا تھا اور اب ہم واپس آ گئے ہیں، اور خالد بن ولید اور تمام لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہیں لگا کہ شاید یہ دین چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، تو خالد بن ولید نے انہوں نے حکم دیا کہ ان لوگوں کے سر کاٹ دیے جائیں جو اسلام کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو ان کو شدید دکھ ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا کہ خالد نے جو کیا ہے میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور انہوں نے فوراً آرڈرز دیے کہ خالد کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب خالد بن ولید نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام واقعہ بتا دیا۔ وہاں پیچھے کھڑے ایک صحابی نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس قبیلے کے لوگوں کو مار کر اپنے چچا کے خون کا بدلہ لیا ہے، کیونکہ کئی وقت پہلے انہوں نے ہی تمہارے چچا کا قتل کیا تھا۔ خالد بن ولید کو اس بات کو سن کر بہت غصہ آیا اور دونوں صحابہ کے درمیان ایک بحث چھڑ گئی۔ اب یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے، انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کی سائیڈ لی اور کہا کہ میرے صحابی کو اس طرح نہیں کہو، اگر کوئی احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا دے تو کوئی ویلیو نہیں، میرے صحابی کو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، میرے صحابی کے آگے کچھ نہیں۔ بہرحال صحابی تو خالد بن ولید بھی تھے، لیکن وہ نیا اسلام لائے تھے اور تب لائے تھے جب اسلام کے پاس پاور آ چکی تھی، اور عبد الرحمن بن عوف مکہ میں اپنی تمام دولت چھوڑ کے مسلمانوں کے ساتھ شروع میں ہی آ گئے تھے، تو یہ ان دونوں میں تھوڑا فرق تھا۔ خالد بن ولید سمجھ گئے تھے کہ وہ کچھ بھی کر لیں لیکن وہ پہلے اسلام لانے والوں کے برابر رتبہ نہیں پا سکتے، کیونکہ ان کی ویلیو کئی زیادہ ہے۔ حضرت علی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اس قبیلے کی طرف بھیجا جن کے نقصانات خالد بن ولید کی وجہ سے ہوئے تھے، اور کہا کہ جا کر ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے، انہیں مناؤ۔ سب باتیں ٹھیک ہیں، مگر خالد بن ولید کے فین ہونے کی وجہ سے یہ باتیں میرے دل کو بہت تکلیف پہنچا رہی ہیں، اور شاید بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو خالد بن ولید کے فینز ہوں گے اور وہ بھی یہ باتیں برداشت نہیں کر پا رہے ہوں گے۔ بہرحال اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر تمام چیزوں کو جانتے تھے۔ اب حضرت علی کے تھرو ان لوگوں کو منانے کی اور انصاف کرنے کی تلقین کی گئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں سے خالد بن ولید کو کافی کچھ سکھایا۔ بہرحال ان کو فوج سے ڈسمس نہیں کیا۔ اگلی جو جنگ ہوئی جنگ حنین، اس میں بھی خالد بن ولید کو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا جنرل بنایا۔ حنین ایسی جنگ تھی جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر اور خالد بن ولید آپ کے جنرل تھے۔ مسلمانوں کی فوج اپنے دشمنوں کی طرف بڑھنے لگی، لیکن جیسے ہی وہ پہاڑ کے بیچ سے دشمن کی طرف بڑھنے لگے تو ان کے پر تیروں کی بوچھار کر دی گئی،
اور دشمنوں نے مسلمانوں پر اتنے تیر برسائے کہ وہ تتر بتر ہو گئے۔ 12,000 کی مسلمانوں کی فوج جنگ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ جب فوج پیچھے کی طرف جا رہی تھی تب خالد بن ولید نے دیکھا کہ اصل لیڈرشپ کہتے کس کو ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر ڈٹے رہے اور اکیلے دشمن کی طرف بڑھنے لگے۔ دشمن ان کی طرف آ رہے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیخ چیخ کے کہنے لگے، میں محمد اللہ کا رسول، عبد المطلب کا بیٹا، میں محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جوش و جذبہ دیکھ کر مسلمانوں کو شرمندگی محسوس ہوئی اور پھر وہ بھی جوش و خروش سے دشمن کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے دشمنوں پر ایسا حملہ کیا کہ کچھ دیر بعد ہی مسلمان یہ جنگ جیت گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو جنرل کی پوسٹ پر ہی رکھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کافی قبیلوں نے بغاوت کر دی، کسی نے ٹیکس کی وجہ سے، کسی نے کسی وجہ سے، اور کچھ لوگ تو ایسے تھے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق کو ایک بیسٹ جرنل چاہیے تھا۔ انہوں نے عمر بن عاص کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ مجھے خالد کے بارے میں بتاؤ، اور عمر بن عاص نے کہا کہ خالد ایک بہترین جنگجو ہیں۔ خالد میں ایک بلی کی طرح صبر ہے، شیر کی طرح بہادری ہے اور موت کا وہ دوست ہے۔ اور ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو مسلمانوں کی فوج کا پہلا آرمی چیف بنایا اور ان کو حکم دیا کہ پورے عرب کو اسلام کے کنٹرول میں لائیں۔ تو یہاں ہم نے خالد بن ولید پر ڈیٹیل سے بات کی، اور اس ویڈیو میں ہم اپنے گریٹ ہیرو کی ڈیتھ کے بارے میں بھی جان پائے کہ وہ کیسے دنیا سے وفات پا گئے، اور عمر بن خطاب کے قصے میں ہم ان کے بارے میں جانتے رہے ہیں کہ ان کے کتنے وائٹل رولز ہیں جو انہوں نے پلے کیے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں عمر بن خطاب کی خلافت کا بھی اینڈ ڈسکس ہوگا کہ وہ بھی کیسے وفات پا گئے، ان کی بہترین خلافت کا اینڈ ہوا، اور پھر تیسرے خلیفہ کون تھے اسلام کے، یہ ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔